السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر ہوں گے۔ آپ نے اپنی دن کی شروعات نیک کاموں سے، نیک ارادوں سے، نیک نیتوں سے کی ہوگی۔ آج پھر سے ایک نئی سیکھ، ایک نئی صبح میں ایک نئی سیکھ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ایک بہت ہی اہم سبق اور بہت ہی اہم ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور اس کا سامنا ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے، ہر روز کرنا پڑتا ہے، ہر دن کرنا پڑتا ہے، ہر وقت کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کسی انسان سے ملتے ہیں، جب ہم لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم تنہائی میں اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، اپنے رب سے ہم مناجات کرتے ہیں، اپنی فریادیں رکھتے ہیں، تب بھی اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کمیونیکیشن اسکلز پر۔ کمیونیکیشن اسکلز یہ بولنا نہیں ہے فقط، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے اوپر بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس اسکل کو سیکھیں۔ آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب صرف بولنا ہوتا ہے، لیکن اصل میں کمیونیکیشن کا مطلب ہے اپنی بات کو اس طرح پہنچانا، اس طرح ڈیلیور کرنا کہ سامنے والا اسے صحیح سمجھے، اسے پورا سمجھ سکے، اور اس پر اپنی بات کا اثر بھی ہو۔ کمیونیکیشن اسکل کیا ہے؟ سمپل الفاظ میں کہے تو کمیونیکیشن از دا آرٹ آف ایکسپریسنگ یور آئیڈیاز، ایموشنز اینڈ نالج ان اے کلیئر، ریسپیکٹفل اینڈ افیکٹو وے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بولنے کا انداز، آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ اتنے آہستے سے اور اتنے نرمی کے ساتھ آپ اور ریپیٹیشن کرتے تھے، ایک بار، دو بار، تین بار، حتیٰ کہ لوگ سمجھ جاتے تھے۔ آپ اتنی کلیئرلی اور اتنے رسپیکٹفل انداز میں، اتنے افیکٹو وے میں آپ اور اتنا کلیئر کہتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا طریقہ یہی ہے، یہی کمیونیکیشن اسکل ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اسلام کو صرف نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ یہی سمجھ رکھیں، حالانکہ اسلام بہت ہی وسیع ہے۔ آپ کے ہر پہلو میں اسلام سرایت کیا ہوا ہے۔ آپ ہر موڑ پر اپنے اندر اسلام کو ڈھالیں، ہر اپنے عزم میں آپ اسلام کا رنگ ظاہر کریں۔ آپ بولیں تو اسلام ظاہر ہو، آپ چلیں تو اسلام ظاہر ہو، آپ دیکھیں تو اسلام ظاہر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، یہ بھی اسلام ہے۔ تو کمیونیکیشن یہ چیز ہوئی، یعنی کہ اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے علم کو ایسے انداز میں پیش کرنا کہ لوگ بھی سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ آپ کس طرح بیان فرمایا کرتے تھے، کس طرح آپ مخاطب ہوتے تھے، کس طرح آپ لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ سوچئے اگر ایک انسان بہت پڑھا لکھا ہو لیکن اس کا لہجہ سخت ہو تو لوگ اس کے علم سے کبھی فائدہ اٹھا پائیں گے؟ کبھی نہیں، ہمیشہ دور بھاگیں گے۔ اور اگر کوئی نرمی اور ادب سے بات کرے تو اس کی بات دل تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں نا، گڈ ورڈز بلڈ بریجز، ہرش ورڈ بلڈ والز۔ کمیونیکیشن اسکل کی اہمیت کیا ہے؟ اگر آپ کلاس کے سب سے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہیں لیکن اپنی بات ٹیچر تک یا آڈینس تک آپ نہیں پہنچا سکتے، اپنی بات ان لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آپ کا ٹیلنٹ چپ کر کے رہ سکتا ہے۔ آپ کا ٹیلنٹ بالکل خاموش رہے گا، آپ کا ٹیلنٹ ہڈن رہے گا، چھپا ہوا رہے گا۔ لیکن اگر آپ ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنی بات کانفیڈنس کے ساتھ رکھنا جانتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ کبھی بھی کوئی میٹنگ ہو رہی ہو ٹیچرز کی، آڈینس بات کر رہے ہوں آپس میں، تو ضرور آپ کا نام آئے گا کہ اس بندے کے اندر بولنے کی مہارت ہے،
گفتگو کرنے کا احسن انداز اس کے اندر جھلکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کی بڑی کمپنیز اور بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس صرف نالج نہیں رکھتے، کمیونیکیشن اسکل کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی کمپنی کھول کے بیٹھا ہے، تو وہ ایسے کو سامنے رکھے گا، لوگ ایسے سے ملیں گے کہ جو کمپنی کا ایک چہرہ دکھا سکے، وہ اچھے سے بات کرنا جانتا ہو، جس سے پتہ چل رہا ہو کہ ہاں یہ کمپنی بیٹر ہے، کمپنی کے لوگ اچھے ہیں، بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ہے۔ کمیونیکیشن اسکلس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک اچھے کمیونیکیٹر کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں سے چند نشانی یہ ہے کہ کمیونیکیٹر جو ہوتا ہے، بول چال کرنے والا، وہ فوراً ہی بڑبڑانا شروع نہیں ہو جاتا ہے، وہ چیٹر باکس نہیں ہوتا ہے کہ بڑ بولتا رہے، نہیں، ایٹ فرسٹ وہ سب سے پہلے اچھے سے سنتا ہے کہ سامنے والا بول کیا رہا ہے۔ اکثر لوگ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے سوال سن لیا، فوراً بڑبڑانے لگے۔ میرے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، انہوں نے اپنے سوال کو مکمل کیا اور آپ اب جواب نہیں دے رہے بلکہ پاز لے رہے، تھوڑا آپ ٹھہر رہے ہیں، آپ کو جواب نہیں آ رہا، آپ تھوڑا سوچ رہے ہیں، آپ نے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ آپ رکے، 1 منٹ آپ رکے، پاز لے لیے، اس کے بعد آپ نے بولا، لیکن کریکٹ بولا۔ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو لڑکھڑا کے بولے، اگرچہ صحیح بولے لیکن لڑکھڑا کے بولے یا پھر غلط ہی بولے، اس سے بہتر ہے اور فوراً وہ جواب دے دے۔ پاز لے لے، بے شک لے لے، لیکن صحیح کہے، صحیح جواب دے، اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔ اکثر لوگ جواب دینے کے لیے ہی سنتے ہیں، لیکن جب آپ سمجھ جائیے گا جب اس سوال کو، پھر آپ کے اندر جواب خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ لسن ٹو انڈرسٹینڈ، ناٹ ٹو رسپونڈ، اوکے۔ جب آپ دوسروں کو توجہ دیتے ہیں نا، تو کبھی آپ بہتر جواب بھی دے سکتے ہیں جب آپ دوسروں کو توجہ دیجیے گا تو، کیونکہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے خود کو معلوم ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کلیئر اور سمپل بولتا ہے، سمپلٹی اس کے اندر ہوتی ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے، صاف صاف بولے گا، صحیح بولے گا، نہ تو زیادہ بھاری الفاظ استعمال کرے گا، بالکل مدقق الفاظ، بہت بھاری لفظ کے سامنے والا سمجھ ہی نہ سکے۔ بڑے الفاظ استعمال کرنا کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیں اور اس پر اس بات کا اثر ہو، وہ اس بات کو سمجھ سکے۔ لیکن آپ زیادہ بھاری الفاظ استعمال کریں گے، بہت ہارڈ ورڈز یوز کریں گے، وہ نہ سمجھ پائے گا، نہ اس پر اس کا اثر ہوگا، نہ اس پر آپ کی باتوں کا اثر ہوگا۔ تو جو بات آسان اور سیدھے انداز میں کہی جا سکتی ہے وہی زیادہ اثر کرتی ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے۔ سمپل ورڈز کریٹ اسٹرانگ امپیکٹ، ٹھیک ہے۔ تیسری نشانی، وہ کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جو بھی کمیونیکیٹر ہوتا ہے، بات کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اس کا پروف کیا ہے، کہاں سے آپ نے پڑھا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ بولے ہاں میرے پاس ریفرنس ہے، میں آپ کو دکھلا سکتا ہوں۔ تو اس کے پاس اوتھینٹک ریزنس اس کے ہوتے ہیں اور ریفرنس اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ بولتا ہے تو جم کے بولتا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے، ہچکچاتا نہیں۔ کیونکہ وہ کلیئر ہوتا ہے خود سے، پہلے خود اس کو سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ میں خود سمجھ پا رہا ہوں کہ نہیں، میرے پاس ایویڈنس ہے کہ نہیں، میرے پاس اس کے پروفس ہے کہ نہیں، کیوں میں صحیح بول رہا ہوں تو میں کیوں لڑکھڑاؤں گا، میں کیوں ہچکوں گا۔ تو کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے۔ کانفیڈنس کا مطلب غرور نہیں ہوتا ہے، کانفیڈنس کا مطلب اپنی بات یقین اور سکون کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہے، پریکٹس ہی کانفیڈنس کا راز ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو باڈی لینگویج بھی بولتی ہے اس کی، یعنی کہ ایسا نہیں وہ بس جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے میں کر دوں گا، نہیں، بلکہ اس کے باڈی لینگویج بھی کام کرتے ہیں۔
آپ دیکھیں کوئی بھی مقرر جب اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، مائک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ بولنا شروع کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو لہراتا ہے، وہ ایک سائن چھوڑتا ہے لوگوں پر کہ میں جو بول رہا ہوں اس کا ایک سائن ہے یہ، میں آپ سے کچھ کلام کر رہا ہوں، آپ کو میں کچھ بول رہا ہوں، مجھے اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو جی یہ باڈی لینگویج ہے، آپ بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ باڈی لینگویج کا بہت اثر پڑتا ہے، باڈی لینگویج سے انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں، چہرے کا امپریشن اور بیٹھنے کا، کھڑے ہونے کا انداز، یہ ساری چیزیں بھی میسج دیتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی لوگوں کو ایک سائن دیتی ہے، لوگوں کو ایک راہ دکھاتی ہے، لوگوں پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے ریسرچرز بھی بتاتے ہیں کہ کمیونیکیشن صرف الفاظ تک محدود نہیں ہوتے ہیں۔ اگر الفاظ تک محدود ہوتے تو پھر گونگے تو کبھی اپنی ضروریات کو ظاہر ہی نہیں کر پاتے، کبھی وہ اپنی باتوں کو رکھ نہیں پاتے، لیکن دیکھ لیں وہ اشارہ کرتے ہیں نا، اشارے کے ذریعے وہ اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ پریزنٹیشن کا طریقہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اس چیز کا آپ بالکل خیال رکھیں کہ جب آپ بول رہے ہوں تو باڈی لینگویج بھی آپ کی حرکت کر رہی ہے، اور اتنا بھی نہیں کہ آپ بالکل لہراتے رہیں۔ جو طریقہ کار ہے معتدل انداز میں آپ اس کو کرتے چلے جائیے۔ پانچویں نشانی، رسپیکٹ سب سے ضروری ہوتی ہے۔ آپ جس سے بات کر رہے ہیں، جس سے کمیونیکیٹ آپ کر رہے ہیں، آپ اس کا رسپیکٹ کیجیے۔ اگر آپ کسی سے اختلاف رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کر دیں۔ ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو ادب کے ساتھ اپنی بات منوا سکتا ہے۔ رسپیکٹ ارنس رسپیکٹ، عزت دیجیے آپ کو عزت ملے گی، عزت سے ہی عزت کمائی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک کمیونیکیٹر بہت ہی مضبوط کمیونیکیٹر بنتا ہے، ایک بول چال کرنے والا، عام بول چال کرنے والا، خاص بول چال کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں تھیں۔ اس کے علاوہ باقاعدہ اس کے کورسز کروائے جاتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلس ڈیولپمنٹ ایک کورس ہی ہوتا ہے، باقاعدہ وہ کورس کروایا جاتا ہے، جس میں سے چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اسٹوڈنٹس اپنی کمیونیکیشن اسکلس کیسے امپروو کریں گے؟ تو روز کم سے کم وہ 10 منٹ کسی ٹاپک پر پریکٹس کرے، کسی ٹاپک پر بولے، چاہے تو وہ آئینے کے سامنے بولے، کسی دیوار کے سامنے بولے، یا پھر وہ اپنی ویڈیو بنا لے، سامنے کیمرے کے سامنے بولے، پھر وہ آپ دیکھیں کہ کہاں پہ بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ کتاب اور اچھے آرٹیکلس پڑھے، اس سے ووکیبلریز آپ کی مضبوط ہوگی، سوچ یہ بھی بہتر ہوگی آپ کی۔ موبائل پر اپنی اسپیچ آپ کبھی ریکارڈنگ کر لے، اس کے بعد سنیں کہ کیا میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں، کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہے، یا کسی کو سنا دیں، پھر کہاں پہ امپروو کی ضرورت ہے وہاں پہ امپروو کیجیے۔ کلاسز میں آپ سوال اور جواب کا سیشن رکھیے، سوالات پوچھیے، پھر آپ کو جوابات بھی ملیں گے، کبھی آپ خود جواب دیجیے، یہ چیزیں بھی آپ کیا کیجیے، اور گھبرائیے بالکل بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کی اسپیچز سنیے جو اچھے اسپیکرس ہیں اور ان کے انداز سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو، ایسے اسپیکرس کو آپ ضرور سنا کریں۔ ایک یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے لیکن کمیونیکیشن نہیں ہے تو لوگ شاید آپ کے ٹیلنٹ کبھی نہیں جان سکیں، لیکن اگر نالج کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن اسکلز بھی آپ کے پاس ہو، بول چال کا طریقہ ہو، تو آپ بہترین ٹیچر، لیڈر اور موٹیویشنل اسپیکرز بھی بن سکتے ہیں، اچھے بزنس مین بھی بن سکتے ہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ اپنی پہچان چھوڑ سکتے ہیں، اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، آپ اپنا دبدبہ بنا سکتے ہیں۔ نالج گیوز یو پاور بٹ کمیونیکیشن گیوز یور انفلوئنس۔ دوستو، کمیونیکیشن صرف بولنے کا اسکل نہیں ہے بلکہ دلوں کو جوڑنے کا اسکل ہے، علم کو بانٹنے اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے یہ کمیونیکیشن اسکلز۔ اسی لیے آج سے فیصلہ کیجیے کہ ہم سچائی بولیں گے، ادب کے ساتھ بولیں گے، ہماری زبان سے حکمتیں نکلے گی، اور کب نکلے گی؟ جب فضول یاد سے ہم بچیں گے، فضول گوئی سے ہم بچیں گے، کم بولیں گے لیکن صحیح بولیں گے۔ من صمت نجا، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے جو کہ عین شریعت ہے۔ تو رسول اللہ کی حیات طیبہ کا ہر ہوشہ ہمارے لیے یہ کورس ہے، چاہے وہ کمیونیکیشن اسکلز کورس ہو، چاہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس ہو، ہر طرح کے کورس آپ کو رسول اللہ کی سیرت میں نمایاں مل جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو آپ رسول اللہ کی سیرت سے اخذ کیجئے، سیکھیے، اپنے اندر بہتری لائیے، اپنے اندر حکمت لائیے، اپنے اندر آپ
اسکلز پیدا کیجیے اور خود کو آپ مضبوط کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔